آ کے ذکر حسین سنتے ہیں۔ توجہ کر رہے ہیں نا؟ اگر تھوڑا سا زحمت نہ ہو تو تھوڑا آگے آ جائیں، تھوڑا سا مجلس کا ماحول بن جائے، صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ آ جائیں تھوڑا سا آگے دے کے قدم، پھر بھی صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ مجلس مولا حسین ایسی محفل ہے، خواتین حضرات اور سب تشریف فرمائے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، آپ عزیز بزرگان، واقعاً یہ آپ لوگوں کا ایک ایک منٹ قیمتی ہے اور اکاؤنٹ ہو رہا ہے۔ شرط یہ ہے کہ رضائے خدا کی نیت کر کے آئیں۔ خدایا میں مولا حسین کی مجلس سننے جا رہا ہوں تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ صرف ایک نیت شرط ہے، اور کوئی ہدف نہ ہو۔ نیت یہ ہو، گھر سے چلیں سب یہ نیت کر کے آئیں کہ مولا حسین کا ذکر سننے جا رہے ہیں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا راضی ہو جائیں، رسول اللہ راضی ہو جائیں، مولا حسین راضی ہو جائیں، اور جس ہستی کی شہادت کی مناسبت سے یہ مجلس رکھی گئی ہے مولا حسن راضی ہو جائیں۔ وہ ملائکہ جب آتے ہیں مجلس میں، جب واپس جا رہے ہوتے ہیں، جس آسمان سے گزرتے ہیں ان کے بدنوں سے اتنی عظیم اچھی خوشبو آتی ہے، اس آسمان کے رہنے والے فرشتے پوچھتے ہیں تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو وہ جواب میں یہ کہتے ہیں ہم زمین پر فلاں جگہ عزاداری مولا حسین ہو رہی تھی، ذکر حسین برپا تھا، ہم وہاں شریک تھے، ذکر حسین سن کے آ رہے ہیں، سننے کے بعد خدا نے ہمارے بدنوں میں ایسی خوشبو پیدا کر دی ہے جو آپ سونگ رہے ہیں۔ یقیناً یہ مجلس حسین کا پتہ کب چلے گا؟ جب انسان قبر میں جائے گا، موت کے وقت پتہ چلے گا۔ یہ آنسو آپ کی آنکھوں سے جو ایک ایک آنسو آ رہا ہے، اس کی قیمت اب ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کسی سے پوچھیں اس کی قیمت کیا ہے، سوائے امام معصوم کے کوئی نہیں بتا سکتا۔ اور یاد رکھیں یہ آنکھوں میں آنے والا ایک ایک آنسو مولا حسین کی عزاداری میں حضرت فاطمہ الزہرا اپنے رومال میں محفوظ کرتی ہیں۔ اور جو صلوات آپ پڑھتے ہیں، محمد و آل محمد پر صلوات پڑھتے ہیں، ایک عالم دین یہ بیان کر رہے تھے کہ جب تمہاری طرف مشکلات کا سیلاب آ رہا ہو، جب تمہاری طرف مشکلات کا سیلاب آ رہا ہو، تم پریشان ہو رہے ہو، تو یاد رکھو مشکلات کا حل یہ ہے کہ تمہاری طرف سے محمد و آل محمد پر صلوات کا سیلاب جانا چاہیے۔ یا علی، جب وہ مشکلات کا سیلاب آ رہا ہوگا، آپ کی طرف سے صلوات کا سیلاب جائے گا تو اس سیلاب کو بہا کے یہ لے جائے گا۔ اسی لیے تو سید الانبیاء فرماتے ہیں زیادہ سے زیادہ میرے اوپر صلوات پڑھا کرو۔ آج شب جمعہ ہے، جمعرات کا دن ہے، اور جمعرات آ رہی ہے۔ آج کے دن کا عمل اور کل کے دن کا عمل، عظیم عمل یہ ہے کہ محمد و آل محمد پر زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھی جائے۔ رسول خدا فرماتے ہیں میرے اوپر زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھا کرو۔ چاہتے ہو موت کے وقت نور دیکھنا چاہتے ہو،
قبر میں نور کی ضرورت ہے، پل صراط پہ نور کی ضرورت ہے، تو یاد رکھو میرے اوپر جو زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھو گے، نور فی القبر، نور علی الصراط و نور فی الجنہ، یاد رکھو یہ عام عمل نہیں ہے۔ میرے اوپر اس دنیا میں رہ کر تم جتنی زیادہ صلوات بھیجو گے، یہی صلوات قبر میں نور بن کے آئے گی، پل صراط سے گزرتے ہوئے نور بن کے آئے گی، اور جب جنت میں جا رہے ہوگے یہی صلوات نور کی صورت میں تمہارے سامنے آئے گی۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجهم۔ ماشاءاللہ تھکے ہوئے تو نہیں ہے نا؟ ابھی چند لوگوں نے پڑھا ہے تو ماشاءاللہ عزادار مولا حسین کا تو تھکتا نہیں ہے۔ اور ذکر ایک عظیم عبادت ہے۔ سوال یہ ہے انسان کس لیے خلق کیا گیا؟ کوشش کروں گا کہ آپ کو تھکانے والی بات اور گفتگو نہ کروں۔ بہرحال معصومین کا پیغام پہنچانا وہ ذمہ داری ہے، فرمان معصوم سنانا ذمہ داری ہے۔ کوشش یہ ہوگی کہ آپ کو میں سرحال اور فریش رکھوں۔ سوال یہ ہے کہ انسان کی قیمت کیا ہے اور انسان کو کس لیے خلق کیا گیا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ خدا حدیث قدسی میں فرماتا ہے عبدی خلقت الافلاک لاجلک، اے میرے بندے یاد رکھ میں نے زمین کو خلق کیا تو تیرے لیے، آسمان کو خلق کیا تو تیرے لیے، سورج، چاند، ستارے، سمندر میں مچھلیاں، اس زمین اور آسمان کے درمیان ہر شے کو، پھلوں کو، نعمتوں کو، ہر چیز کو خلق کیا ہے تو میں نے تیرے لیے۔ وَخَلَقْتُكَ لِأَجَلِي، اور تجھے میں نے اپنے لیے خلق کیا ہے۔ یاد رکھ یہ سب کچھ میں نے زمین اور آسمان کے درمیان نظام جو چلایا ہے، حیوانات تیرے لیے، نباتات تیرے لیے، جمادات تیرے لیے، سب کچھ تیرے لیے، اور تیرے میں نے اختیار میں دے دیا ہے۔ تو سمندروں کا بھی راستہ بدل سکتا ہے، چاہے تو پہاڑوں کو کاٹ کے راستے بنا سکتا ہے، حیوانات کو ذبح کر کے گوشت سے فائدہ تو اٹھا سکتا ہے۔ یہ سب کچھ میں نے تیرے لیے مسخر کیا ہے، لیکن یاد رکھ، بھولنا نہیں، تیری خلقت کا مقصد یہ ہے تجھے میں نے اپنے لیے خلق کیا ہے۔ اور یاد رکھ تیری قیمت عام چیز نہیں ہے، دنیا کی کوئی کوٹھی تیری قیمت نہیں، مال و زر تیری قیمت نہیں، شہرت تیری قیمت نہیں۔ پوری دنیا اگر سونے اور چاندی زر سے بھر کر دی جائے تجھے تو تیری قیمت نہیں۔ تو پوچھتے ہیں مولا کائنات کے محضر میں جا کے، یا علی آپ امیر المومنین ہیں، خطیب نہج البلاغہ ہیں، آپ فرمائیں انسان کی قیمت کیا ہے؟ تو مولا کائنات ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، یاد رکھ ابن آدم کبھی بھی اپنا سودا چند ٹکوں میں، دنیا کی شہرت میں، مال و زر میں، زمین کے بدلے اپنا سودا نہ کرنا۔ تیری کم از کم قیمت جنت ہے، جنت کے بدلے میں اپنا سودا کرنا۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سید الانبیاء کی ذات مبارک، خدا فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، اب بعد از خدا
پوری کائنات سے افضل ہستی، ان کا تعارف خدا خود فرماتا ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرا حبیب اگر میں تجھے خلق نہ کرتا تو میں زمین و آسمان کو بھی خلق نہ کرتا۔ اور پھر سید الانبیاء فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، خداوند عالم نے میرے نور کو، ہم محمد و آل محمد کے نور کو اس کائنات کی خلقت سے 40,000 سال پہلے خلق کیا۔ رسول خدا فرماتے میرے نور کو، آل محمد کے نور کو خداوند عالم نے اس کائنات کی خلقت سے 40,000 سال پہلے خلق فرمایا۔ پھر رسول خدا فرماتے انا و علی من نور واحد، یاد رکھو علی اور میں ایک نور سے ہیں۔ اس ایک نور کے دو ٹکڑے ہو گئے، ایک نبوت اور رسالت میں کی شکل میں آ گیا اور ایک امامت کی صورت میں سامنے آ گیا۔ اب یہ ہستیاں وجہ خلقت کائنات ہیں، محمد و آل محمد کا وجود مقدس اس کائنات کی خلقت کا راز ہیں، ان کے صدقے خداوند عالم نے پوری کائنات کو خلق فرمایا، ان کے صدقے میں سب کچھ خلق کیا۔ اور امام معصوم کی ذات مقدس، امام کا وجود اتنا پربرکت ہے، امام کے وجود کے صدقے خداوند عالم پوری کائنات کو رزق دیتا ہے، اور امام کے وجود مقدس کی برکت سے یہ زمین و آسمان اور اس کے درمیان نظام باقی ہے۔ مولا کائنات کی ہستی، مولا امیر المومنین کی ذات مبارک ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، سید الانبیاء کی ذات مبارک ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں، اہل بیت کی ذات مبارک ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کے ایک صحابی جناب حارث حمدان، توجہ رکھیے، حارث حمدان مولا امیر علیہ السلام کے با وفا صحابی ہیں، کہتے ہیں مولا میں چاہتا ہوں کہ میرے مولا میرے گھر میں تشریف لائیں، میں چاہتا ہوں میرے مولا میرے گھر میں تشریف لا کر میرے گھر کو منور کرے، اور میرے گھر میں جو کھانا ہوگا میرے گھر سے تناول فرمائیں۔ خواہش ہوتی ہے نا، جس طرح آپ مثلاً اپنے مرشد سے، اپنے سادات سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے گھر میں آئیں تو آپ کا قدم ہمارے لیے باعث برکت ہوگا، تو مولا کائنات کا مرید جناب حارث حمدان یہ کہہ رہا ہے یا علی آپ امیر کائنات ہیں۔ مولا امیر علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا حمدان میرے لیے تیرے گھر میں کوئی برتن ہیں جو جس میں علی کھانا کھا سکے؟ نہیں، یہ سوال نہیں کیا۔ حمدان میں علی تیرے گھر میں ضرور آؤں گا، مجھ علی کی صرف 2 شرطیں ہیں، توجہ سے سننا، جب یہ 2 شرطوں، ان 2 شرطوں پہ ہم عمل کرنا شروع کر دیں گے تو ہر آنے والا مہمان میزبان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ مولا امیر علیہ السلام نے فرمایا حمدان میں تیرے گھر ضرور آؤں گا، میری 2 شرطیں ہیں، ایک شرط یہ ہے قرضہ باہر سے نہ لینا میری خاطر، جو گھر میں ہو وہی پکا کے میرے سامنے رکھ دینا، دوسری شرط یہ ہے اپنے بچوں کا کھانا مجھ علی کو نہ دینا۔ حارث حمدان فرماتے ہیں، کہتے ہیں مولا آپ نے جو فرما دیا میں اس کا پابند ہوں، آپ کی یہ 2 شرطیں میں ویسا ہی کروں گا جس طرح میرے مولا نے فرمایا ہے۔ مولا امیر علیہ السلام تشریف لے گئے گھر، حارث حمدان نے باہر سے کوئی چیز نہیں خریدی، قرضہ نہیں لیا، جو گھر میں تھا وہی اہتمام کیا، بیوی نے کھانا پکایا، جب تیار ہو گیا مولا امیر علیہ السلام کے سامنے دسترخوان بچھایا گیا،
تو حارث ہمدان نے سب سے پہلے اپنے بچوں کو کھانا دیا، پھر مولا علی کے سامنے رکھا اور پھر کہا مولا آپ کے فرمان کے مطابق عمل کرتے ہوئے میں نے وہی کیا ہے جو آپ نے فرمایا ہے، میں نے باہر سے قرضہ نہیں لیا، کھانا سب سے پہلے بچوں کو دیا ہے، پھر میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں۔ مولا امیر علیہ السلام نے فرمایا ہمدان ایسا ہی کرنا چاہیے، جب ایک شخص دوسرے کے گھر میں مہمان بن کے جائے اس کے لیے رحمت ہونا چاہیے، نہ کہ زحمت۔ ایسا نہ ہو کہ ایک بندہ مہمان کے لیے اتنا اہتمام کرے کہ ایک ہفتے کا خرچ ایک دن میں کر دے، جب وہ مہمان چلا جائے گا تو وہی میزبان جس نے اتنا خرچ کیا تھا وہ کہے گا کیسا مہمان تھا میرا دوست، میرا رشتہ دار، ایک ہفتے کا خرچہ ایک دن میں کروا کے چلا گیا۔ اس میں خلوص بھی نہیں رہتا، وہ رضائے خدا کے لیے بھی نہیں ہوتا۔ مولا امیر علیہ السلام نے ہمیں وہ سلیقہ سکھایا ہے میزبانی اور مہمانی کا۔ پھر مولا فرماتے ہیں حارث ہمدان، جناب حارث ہمدان بوڑھے ہو گئے تھے، کمر جھک گئی تھی، کمر جھک کے چلتے تھے۔ مولا امیر علیہ السلام نے فرمایا ہمدان کمر بند باندھ کر کمر سیدھی کر کے چل، علی کا دشمن یہ نہ سمجھے کہ علی کے مرید بوڑھے اور کمزور ہو گئے ہیں۔ تو جناب حارث ہمدان نے کیسا جواب دیا، مولا میں نے تو جوانی بھی آپ کے نام کر دی، بڑھاپا بھی آپ کے نام کر دیا، آخری سانس تک زندگی کا میرا ایک ایک لمحہ میں نے اپنے مولا کے نام کر دیا۔ یہ ہیں با وفا صحابہ۔ پھر مولا علی فرماتے ہیں یا حارث ہمدان من یمت یرانی مومن او منافق، یاد رکھ میرا با وفا صحابی، مرنے والا مشرق میں مرے گا، مغرب میں موت آئے، شمال میں یا جنوب میں، مومن ہو یا منافق مجھ علی کو ضرور دیکھے گا۔ خواہش ہے یا نہیں؟ آپ کی بھی خواہش ہے یا نہیں کہ موت کے وقت مولا میرے سرانے آئیں؟ جب سرانے آ جائیں گے تو ساری، جب مشکل کشا سرانے آ جائیں گے تو ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ حارث ہمدان یاد رکھ، مرنے والا جہاں بھی اس کو موت آئے گی، اب موت کے وقت محبت علی فائدہ دے گی، مومن کو خوشی نصیب ہوگی، منافق کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد و محمد۔ مولا کائنات کا آپ سنتے رہتے ہیں عید غدیر 18 ذی الحج غدیر کا اعلان ہوا۔ عید ولایت بہت عظیم عید ہے۔ اس اعلان غدیر کو 3 دن کا صرف عمل ہے۔ ایک دن اعلان غدیر ہوا، 2 دن وہاں بیعت ہوتی رہی، 3 دن کا عمل ہے۔ ایک ایسے عالم دین ہیں کہ جنہوں نے 3 دن کے عمل کو 14 جلدی کتاب میں بند کر کے دنیا کے سامنے رکھ دیا۔ یہ وہ علماء ہیں کہ جنہوں نے مولا کائنات کی چوکھٹ پہ بیٹھ کے علم لیا، پھر حق بھی ادا کیا۔ علامہ امینی، علامہ عبد الحسین امینی نام ہے، کتاب الغدیر لکھی، 14 جلدوں پہ ہندوستان کا سفر کیا، سعودی عرب کا سفر کیا، شام کا سفر کیا۔ اس زمانے میں مشکل دور میں سفر جہاں مشکل تھا، سفر کیا مولا علی کی ولایت کی خاطر، کتابوں سے مواد لیا، لکھا، 14 جلدوں میں کتاب الغدیر مکمل کر دی، دنیا سے چلے گئے۔ اب مولا کائنات اہل بیت علیہ السلام ایسی کریم ہستیاں ہیں، کسی کا حق اپنے اوپر نہیں رکھتے۔ ابھی 5-10 منٹ میرے ہیں، میں اپنے ٹائم پہ ختم کروں گا، گھبرائیں نہیں۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔
علامہ امینی نے کتاب لکھی 14 جلدوں پر، دنیا سے چلے گئے۔ ایک عالم دین با تقوی انسان خواب میں دیکھ رہے ہیں میدان محشر لگا ہوا ہے، مولا کائنات جام کوثر بھر بھر کے اپنے چاہنے والوں کو پلا رہے ہیں۔ آپ کی بھی خواہش ہے نا کہ مولا ہمیں سیراب کریں جام کوثر سے، اور کوثر کے علاوہ تو کچھ ملے گا ہی نہیں۔ وہ عالم دین کہتے ہیں میدان محشر لگا ہوا ہے، لوگ آ رہے ہیں صف میں، مولا کائنات جام کوثر سے بھر کے پلا رہے ہیں۔ علامہ امینی جنہوں نے الغدیر لکھی، علامہ امینی اس صف میں آنا چاہتے ہیں۔ جب اس صف کی طرف چلنا شروع کیا تو مولا امیر المومنین نے فرمایا، امینی ابھی ٹھہر جاؤ، تمہاری باری نہیں آئی، ابھی ٹھہر جاؤ، تمہاری باری نہیں آئی۔ سب کو سیراب کر دیا مولا علی نے، سب کو سیراب کر چکے، تو پھر مولا امیر المومنین نے اس جام کوثر کو توڑ دیا، رکھا نہیں، توڑ دیا۔ اب اپنے چاہنے والے کو، اپنے مرید کو، جنہوں نے ان کی چوکھٹ پہ بیٹھ کے علم لیا، پھر خدمت کی، الغدیر کے نام پر 14 جلدوں پر کتاب لکھی، مولا علی کی ولایت کا اعلان رہتی دنیا تک اس انداز میں کیا، ہر شخص تک ولایت امیر المومنین کو پہنچایا۔ اب مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں، امینی اب آ تیری باری ہے۔ تو پھر کیا کیا مولا نے؟ دست ید اللہ میں کوثر کو لیا، توجہ، جام میں نہیں، ان ہاتھوں میں، عام ہاتھوں میں نہیں، وہ ہاتھ جو ید اللہ ہیں، ید اللہ میں کوثر کو لیا، علامہ امینی کو سیراب کیا۔ صرف سیراب نہیں، سیراب کرنے کے بعد علامہ امینی کے چہرے کو کوثر سے دھویا، اور دھو کر مولا امیر علیہ السلام نے فرمایا، امینی تو نے میری ولایت کو دنیا میں 14 جلدوں پر الغدیر لکھ کر تو نے میری ولایت کو عام کیا، میرے چہرے کو دنیا میں روشن کیا۔ آج مجھ علی کا حق بنتا ہے پورے عالم کے سامنے میں تیرے چہرے کو روشن کروں۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اہل بیت کے دروازے پہ بیٹھ کر علم لیتے ہیں، اور بزرگ علماء کہتے ہیں جو زائرین مولا علی ہیں، زائرین مولا حسین ہیں، خدا ہم سب کو نصیب فرمائے زیارت۔ کہتے ہیں کہ جب نجف کی وادی میں قدم رکھا جاتا ہے نا، جانے والا قدم رکھتا ہے، تو نجف کی فضا میں علم ہے، نجف کی ہوا میں علم ہے۔ شرط یہ ہے یہ سونگھنے کی قوت صحیح و سالم ہو، اس خوشبو، علم کی خوشبو کو وہ شخص سونگھ سکتا ہے جس کی سونگھنے کی قوت صحیح و سالم ہو۔ یہی علامہ امینی کربلا کی سرزمین، عزاداری کے قافلے آتے ہیں، دیہاتوں سے لوگ اپنا قافلہ بنا کے کربلا میں، نجف میں، باقی شہروں میں عزاداری کرتے ہوئے مولا علی علیہ السلام کے حرم کی طرف جاتے ہیں، وہاں اختتام پذیر ہوتے ہیں قافلے۔ کربلا میں بھی ایسے ہوتا ہے۔ علامہ امینی کیا کرتے تھے؟ جب کوئی عزاداری کا قافلہ دیکھتے اس کے ساتھ شامل ہو جاتے، ماتم کرتے ہوئے چند قدم ساتھ چلتے، پھر چھوڑ کے چلے جاتے، ساتھ ان کے شاگرد ہوتے تھے۔ لیکن ایک چھوٹا سا قافلہ عزاداروں کا، چند علم، ایک نوحہ خان، لیکن اتنا خلوص بھرا قافلہ تھا عزاداروں کا، کوئی بناوٹ نہیں،
کوئی سجاوٹ نہیں، خلوص بھرا قافلہ مولا حسین کے روزے کی طرف آ رہا ہے۔ علامہ امینی نے دیکھا، اپنا عبا امامہ اتارا، اپنے شاگرد کو دیا، اس عزاداری کے دستے میں شامل ہو کر حلقے میں کھڑے ہو کر ماتم شروع کر دیا۔ یہ قافلہ چلتا چلتا عزاداروں کا دستہ جب پہنچا مولا حسین کے روزے میں اختتام پذیر ہوا۔ علامہ امینی نے دوبارہ عبا امامہ پہنا، شاگرد ساتھ ہیں۔ ایک شاگرد نے سوال کیا، استاد آپ پہلے اس طرح نہیں کرتے تھے، ہر قافلے کے ساتھ چند قدم چل کر ماتم کرتے پھر جدا ہو جاتے، کیا وجہ ہے؟ اس قافلے میں کیا خصوصیت تھی؟ یہ عزاداروں کا کیسا قافلہ تھا کہ جس میں آپ نے عبا امامہ اتار کر اس کے حلقے میں کھڑے ہو کر ماتم شروع کر دیا اور اس کو آخر تک پہنچایا؟ علامہ امینی جواب دیتے ہیں، یہ کوئی عام قافلہ نہیں تھا، یہ اتنا پرخلوص قافلہ تھا جس میں وقت کے امام ماتم کر رہے تھے۔ مجھ جیسے کی کیا حیثیت کہ میں باہر کھڑے ہو کر ماتم کروں؟ اتنا پرخلوص تھا عزاداروں کا قافلہ جس میں مولا حسین کے عزاداروں کے ساتھ وارث عزا امام زمان علیہ السلام ماتم کر رہے تھے۔ عزاداروں، آج شب جمعہ ہے، ہر جمعرات روایات معصوم میں ملتا ہے، ہر جمعرات، یہ نہیں کہ محرم کی جمعراتیں، سفر کی جمعراتیں، نہیں، سال میں آنے والی ہر جمعرات تمام انبیاء ائمہ معصومین علیہ السلام اپنے مرکز چھوڑ کر کربلا آتے ہیں، مولا حسین کے روزے کا طواف کرتے ہیں، طواف کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں، یا حسین ابن علی، تیرا ہم پر احسان ہے، تو نے ہماری محنتوں کو بچا لیا۔ عزادارو، مولا امام حسن عسکری علیہ السلام مریض ہو گئے سامرہ میں، اپنے صحابی سے کہا، جاؤ کربلا میرے دادا حسین کے پاس میری شفا یابی کی دعا کرو۔ عزادارو، وہ شخص کہتا ہے، صحابی، مولا آپ خود بھی امام ہیں۔ تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، میرے دادا حسین کا حساب کتاب اور ہے، جاؤ وہاں جا کر میری شفا یابی کی دعا کرو۔ عزادارو، آج جس ہستی کی شہادت کی مناسبت سے مجلس برپا ہے، خدا اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارا نام عزاداران مظلوم کربلا کی لسٹ میں درج فرمائے۔ دو وہ ہستی ہیں مولا حسن، صرف دو جملے مسائل کے کہنا چاہتا ہوں، زیادہ لمبا نہیں۔ مولا حسن وہ ہستی ہیں کہ جن کے بدن مبارک پر تیر لگے۔ عزادارو، یہ نواسہ رسول ہیں، امت نے نانا کے روزے میں دفن نہیں ہونے دیا۔ ایسی ہستی ہیں کہ جن کے جنازے پر تیروں کی بارش برسائی گئی۔ آخری وقت مولا حسین کو فرماتے ہیں، مولا حسن، یا ابا عبداللہ لا یوما کا یوم کا یا ابا عبداللہ، بھیا حسین تیرے دن جیسا کسی کا دن نہیں ہوگا۔ عزادارو، یہ مولا حسن ہیں، تیر لگے، جنازہ ہوا، بالآخر دفن کیا گیا، لیکن عزادارو 10 محرم کو مولا حسین وہ ہستی ہیں جو مولا حسن نے فرمایا تھا، لا یوما کا یوم کا یا ابا عبداللہ، میرا بھائی حسین تیرے دن جیسا کسی کا دن نہیں ہوگا۔ عزادارو، یہ مظلوم کربلا ہیں جو نیزوں پہ اور تیروں پہ ہیں۔ عزادارو، صحرائے کربلا ہے، لاشیں ریت پہ رکھی ہوئی ہیں، مسلمان ایسے ہیں نواسہ رسول کی لاش کو دفن نہیں کیا۔ عزادارو، مولا حسین نے 3 وصیتیں کی تھی، اے بنی اسد کے لوگوں، اے
چاہنے والوں، ہماری شہادتوں کے بعد ہو سکے تو ہماری خواتین کو مدینے پہنچا دینا۔ اے میرے چاہنے والوں، ہماری شہادتوں کے بعد ہو سکے مردوں سے کہا ہماری لاشوں کو دفن کرنا، پھر خواتین کو بلایا، اگر حکومت وقت مردوں کو دفن نہ کرنے دے تم آ جانا ہماری لاشوں کو دفن کرنا۔ پھر بچوں کو بلایا، کہا بچوں دیکھو جب عورتوں سے کو بھی منع کیا جائے ہماری لاشوں کے قریب آ جانا، ایک ایک مٹھی مٹی کی ڈالتے جانا، تمہارا کھیل کا کھیل ہو جائے گا، ہماری لاشیں دفن ہو جائیں گی۔ عزادارو بنی اسد کے لوگ، اور تیسری وصیت کی، اے میرے چاہنے والوں، میرے ظاہر کربلا میں جب آئے تو میری قبر کا نشان دکھانا اور میرے ظاہرین کی خدمت کرنا۔ عزادارو اعجاز امامت سے امام سجاد علیہ السلام تشریف لائے، بنی اسد کے لوگ دفن کرنا چاہتے تھے لیکن سر ساتھ نہیں تھے، پہچان نہیں سکتے تھے یہ کس کی لاش ہے۔ عزادارو مولا سجاد ایمین کا وارث آ گیا ہوں، بنی اسد کی مدد سے سب کو دفن کیا، آخر میں اپنے بابا کی لاش پہ آئے، کہا ہٹ جاؤ میرے ساتھ اور ہیں دفن کرنے والے۔ عزادارو اپنے بابا کی لاش کو اٹھایا، ایک جگہ پہ رکھا، بنی ہوئی قبر ملی، قبر میں اپنے بابا کی لاش کو رکھا، کٹے ہوئے گلے کے اوپر چہرہ رکھ کے گریہ کرتے رہے امام۔ عزادارو قبر سے باہر نکلے، تعویذ قبر کو بند کیا، انگشت شہادت سے لکھا ھذا قبر الحسین الذی قتلوہ عطشانا غریبا، لوگو یہ میرے بابا حسین کی قبر ہے جن کو پیاس اور غربت کے عالم میں شہید کیا گیا۔ علی لعنت اللہ علی الظالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔